قبر میں کام آنے والی 5ویں اور پہلی نیکی کے بعد سب سے بڑی نیکی، پہلی نیکی تھی محبت اہل بیت، اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کا نام ہے نماز۔ اور یہ وہ نیکی کہ دنیا، وقت موت، قبر، قیامت، پل صراط، جنت۔ میرا موضوع قبر، مگر اس نیکی کا دائرہ کتنا وسیع۔ آئیے ایک بہت ہی عجیب جواب سنیے امام معصوم کا۔ امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب کسی کی روح قبض کی جاتی تو اس پہ کیا گزرتی ہے۔ اب نمازوں میں ایک نماز وحشت ہے، ایک مومن کی گزارش تھی، لیکن وہ مومن بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں اس کو کل کے لیے اس لیے مؤخر کر رہا ہوں کہ کل تو ہے شب جمعہ، مرنے والوں کو یاد کرنے کی رات۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں وہ نیکی جو اپنے ہاتھوں کر کے جاؤ۔ امام یہ بتا رہے کہ آخری وقت میں جب ملک الموت آتا تو کس طرح سے روح قبض کرتا۔ میرا موضوع موت کے حالات نہیں، مگر یہ جملہ آ گیا۔ امام مختلف مثالیں دے رہے ہیں، اب مجمع ہے کہ ڈرا جا رہا ہے، سہما جا رہا ہے، کانپا جا رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک آدمی بھی اٹھ کے نہیں گیا، اس لیے کہ میں 5 دن سے اس مجمع کے ساتھ اتنی زیادتی کر رہا ہوں اور مجھے آج بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی، جبکہ نہ چھٹی کی رات ہے، نہ شب جمعہ ہے، نہ کوئی شہادت کی رات ہے کہ کہا جائے کہ لوگ اس کے لیے آئے۔ تو جب مجھ جیسا طالب علم جس کے الفاظ بھی غلط ہے، انداز بھی غلط، وہ تو پھر امام کلام کتنے بہترین انداز سے، سب ڈر رہیں، سہم رہیں، گھبرا رہیں، اٹھا ایک دن امام نے کہا دیکھو تم نے پوچھا ہے نا کہ روح کیسے نکلتی، میں اس کو زیادہ تفصیل میں نہیں لے رہا، میرا موضوع نہ بدل جائے۔ کہا کہ اگر کسی آدمی کو اس طرح کھڑا کیا جائے جیسے بکرے کو ذبح کرنے کے بعد لٹکایا جاتا، اور پھر اس آدمی کی کھال اس طرح اتاری جائے کہ یہ زندہ ہو اور سارے بدن سے نوچ نوچ کے کھال اتاری گئی، کیسی یہ تکلیف۔ آدمی تڑپ اٹھا، مولا تصور کر کے جسم میں پھریری آ رہی، کا اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے۔ سنو، اگر کسی پرندے کو لوہے کی سلاخ میں لگا دیا جائے اور آگ پر رکھ کے بھونا جائے جبکہ وہ مرے نہیں، کتنی تکلیف ہوگی۔ بدن کانپ اٹھا، مولا سوچ نہیں پا رہے ہیں، کا روح نکلنے کی تکلیف اس سے زیادہ۔ کہا سنو، جلتا ہوا تیل، کھولتا ہوا تیل، حلوائی کے کڑھاؤ آپ نے دیکھے، تیل کھول رہا، اس میں ڈال کے کسی آدمی کو زندہ جلا دیا جائے، کتنی تکلیف ہو۔ مولا برداشت نہیں ہو رہا ہے، خالی سننا۔ فرمایا مرتے وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی۔ اور امام نے 7-8 اور مثالیں دی۔ نہ میرا یہ موضوع ہے، نہ میں آپ کو ڈرانا چاہتا ہوں، صرف اگلے جملے کی وجہ سے یہ 3 باتیں میں نے بتائی۔ تڑپ کے کسی نے کہا مولا آپ نے اتنی تکلیف تو بتا دی، کیا اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، یہ سوال بڑے کام کا پوچھا گیا۔ اب جو لوگ ڈر بھی رہے تھے، گھبرا بھی رہے تھے، کانپ بھی رہے تھے، یہ سوال ان کی سمجھ میں بھی آ گئے۔ کہا ہاں مولا، کیا کوئی راستہ ہے کہ یہ ہو کے رہے گا؟ امام نے کہا ایک راستہ ہے، اور بہت آسان راستہ۔ سب کی توجہ امام کی طرف۔ مولا وہ کیا؟ کہا یہ تکلیف ملک الموت کے ہاتھوں پہنچتی، ملک الموت کو اپنا دوست بنا لو، دوست کو وہ کبھی یہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب تو سب کے چہرے اتر گئے۔ یہ کیا راستہ امام نے بتایا؟ جیسے جب پل صراط کی تفصیل پڑھی گئی کہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، ایک صاحب کھڑے ہو گئے، مولانا یہ کہیے کچھ ہے ہی نہیں، یہ کیوں کہہ رہے کہ پل ہے جس پہ سے گزر کے جانا؟ ویسے ہی امام نے جب کہا یہ راستہ ہے، اب امام کے سامنے تو کوئی گستاخی نہ کر سکا، ورنہ کہتا مولا یہ کیا راستہ آپ نے بتایا؟ یہ تو مذاق ہو گیا، راستہ تو نہ ہوا۔ چپ ہو گئے لوگ۔ امام نے کہا کیا بات ہے، میں نے تکلیف سے بچنے کا طریقہ بتایا اور تم لوگ اتنے ٹھنڈے پڑ گئے؟
کہا مولا آپ نے تو تعلیق المحال علی المحال، جیسے کسی ناممکن چیز پہ معلق کر دیا جائے، جو کام ہو نہ سکے ناممکن چیز کے اوپر معلق کر دیا۔ چنانچہ دیکھیے یہ میں نے فلسفے کا لفظ استعمال کیا، سمجھاتا بھی لیکن 1 گھنٹہ ہو رہا، اس لیے فلسفے کو رکھے ایک طرف۔ کہا مولا آپ نے تو ناممکن راستہ بتایا۔ کہا نہیں ناممکن کیا؟ بھائی میں نے کہا ملک الموت سے دوستی کر لو۔ کہا مولا دوستی کیسے کرے؟ زندگی میں 1 مرتبہ تو اس سے ملاقات ہوتی، وہ بھی کم وقت ایسے موقع پہ ملاقات ہوتی ہے کہ دوستی کا خیال کس کو، ہوش و حواس اڑے ہوتے۔ امام نے کہا یہ تمہارا غلط خیال ہے، ہو سکتا ہے تم اس سے دوستی نہ کر پاؤ لیکن وہ تمہارا دوست بن جاتا۔ کبھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا، کسی دفتر میں گئے کام کروانا، دفتر کا کلرک بہت سخت مشہور، اب ہم گئے تو ہمیں دیکھ کے کھڑا ہو گیا، آئیے مولانا آئیے بیٹھیے، کیا آپ نے کیوں زحمت؟ ہم نے گھبرا کے کہا نہ ہمارے تعلقات نہ دوست، مسکرا کے کہا آپ مجھے نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں نا، آپ فلاں جگہ مجلسیں پڑھتے میں سنتا رہتا ہوں، چاہے مصائب میں آتا ہوں لیکن سنتا رہتا ہوں، اور مجھے ذرا بہرحال آپ کو دیکھتے دیکھتے ایک محبت ہو گئی۔ امام نے کہا ملک الموت کو دوست بنا، ملاقات تو ضروری نہیں۔ کہا مولا طریقہ کیا؟ کہ طریقہ یہ کہ ملک الموت کی 2 ذمہ داریاں ہیں، بلکہ میں اس کے لیے ایک اور لفظ لاتا ہوں، ایک اس کا پروفیشن ہے، ایک اس کی ہابی، ایک اس کا فریضہ اور ڈیوٹی ہے، ایک اس کا مشغلہ، روح قبض کرنا اس کی ذمہ داری، لیکن اس کے علاوہ ملک الموت وقت نماز ساری دنیا پہ نگاہ ڈالتا، اور جن کو مسلسل اور مستقل وقت نماز مصلی پر کھڑا دیکھتا خود بخود انہیں اپنا دوست بنا لیتا۔ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری محبت ملک الموت کے دل میں پیدا ہو گئی، لیکن جب ملک الموت آتا اور یہ آدمی ملک الموت کو دیکھ کے گھبرا جاتا، وہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، میں تیرا دوست بن کے آ رہا ہوں، اس لیے کہ تو باقاعدہ نمازی تھا اور ہر نمازی سے مصافحہ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ امام فرماتے قبر کی، قبض روح کی، سکرات کی بڑی سے بڑی تکلیف دور اگر تم نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہو۔ آپ کو ایک حدیث یاد ہے نا، جو نماز قضا کرتا اللہ اسے 15 عذاب دیتا، اور جو نماز پڑھتا اللہ 15 جگہ اس کی مدد کرتا۔ ان میں سے ایک ہے روح نکلتے وقت، ایک ہے فشار قبر کے وقت، ایک ہے منکر و نکیر کے سوال کے وقت، ایک ہے برزخ میں۔ تو نماز وہ 5ویں چیز ہے جو سب سے زیادہ قبر میں کام آتی ہے۔